لقد جاءکم رسول من انفسکم، آپ کی ذات، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی۔ اس میں تھوڑا سا آپ کی پیدائش کو بیان کرتا ہوں، چونکہ 12 ربیع الاول کو آپ تشریف لے، جمہور کا قول 12 ربیع الاول، اور بھی اقوال ہیں لیکن یعنی جمہور علماء، تمام دنیا کے اکثر علماء 12 ربیع الاول ہی کو آپ کا مولد قرار دیتے ہیں۔ 8 کا قول بھی ہے، 9 کا قول بھی ہے، 10 کا بھی ہے، لیکن جمہور علماء عرب و عجم 12 پر اکثر کا اتفاق ہے، لہٰذا اسی کو ہی ساری دنیا میں خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ تو میں چونکہ اکثر سفر میں ہوتا ہوں، یہ بہت عرصے کے بعد پہلا موقع میں پاکستان میں ہوں، ورنہ 12 اول مختلف ملکوں میں آئی، ہر جگہ اللہ کے فضل سے لوگوں کو دیکھا، بڑے ذوق شوق سے آپ کی یاد میں مختلف طرح سے لوگ اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو پیر کی رات، پیر کی صبح، 12 ربیع الاول، اصحاب فیل کا واقعہ کچھ 6 ماہ ہو چکے ہیں، 22 اپریل 571 عیسوی، اور صبح کے 4:20۔ یہ 4:20 میں اس لیے کہتا ہوں کہ 22 اپریل کو مکہ میں صبح صادق کو 4:20-22 پر ہوتی ہے۔ پہلے سے اعلان ہو رہے ہیں کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں، من انفسکم، قبیلہ قریش میں سے آ رہے ہیں، اور سب سے اعلیٰ خاندان ہاشم میں سے آ رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس اس وقت شفا بنت اسود، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، یہ بطور دایا کے، لیڈی ڈاکٹر کے حضرت آمنہ کے ساتھی، آمنہ بنت وہب، بنو زہرہ میں سے ہیں۔ تو آپ کی پیدائش صبح صادق کے وقت ہے، آپ پیدا ہوئے، سارا کمرہ خوشبو سے بھر گیا، اور آپ کی جو لیڈی ڈاکٹر ہیں شفا بنت اسود، وہ بھی بعد میں ایمان لائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حیران ہو کے دیکھ رہی کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، اپنے ساتھ کتنی ماں کے پیٹ سے چیزیں ان کے اوپر لگی ہوتی ہیں، آپ دھلے ہوئے صاف ستھرے باہر تشریف لائے۔ ناف اور آنت ملی ہوتی ہے، پھر اس کو کاٹا جاتا ہے۔ ولد مختونا مقطوع السرہ، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی، آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، صاف پاک پوتر پیدا ہوئے۔ وہ دیکھ کے حیران ہو رہی اور آمنہ کو دکھا رہی، وہ بھی حیران ہو رہی۔ تو ماں کے پہلو میں لٹایا، جو ہی پیچھے ہٹیں تو آپ نے کروٹ بدلی، پورے سجدے میں گئے، فل سجدہ کیا لمبا۔ ماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کا سہارا لے کر یوں پوری چھاتی اوپر اٹھائی، اور الٹے ہاتھ کا سہارا لے کر سیدھا ہاتھ اٹھا کر شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف بلند کیا، تو ایک دم نور ہی نور پھیل گیا چاروں طرف۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایران کے، شام کے، حیرہ کے محل دیکھے۔ تو ڈر گئیں، بچے کو اٹھا کے گود میں لیا تو ایک دم سارے کمرے میں ایک دھند بھر گئی، جیسے آج کل دھند ہے 2 فٹ پہ نظر نہیں آتا، سارے کمرے میں دھند بھر گئی، اور قریب گود کا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ دھند میں سے ایک آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا، اس بچے کو مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ کل کائنات جان لے ان کی ذات کو، ان کے نام کو، ان کے صفات کو، اور یہ جان لے کہ یہی ہیں جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے، ورنہ بھٹک جائیں گے، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ وآتوہ خلق آدم، انہیں آدم کے اخلاق دو، ومعرفت شیث، اور شیث کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اور نوح کی معرفت دو،
وخلت ابراہیم، ابراہیم کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل، اسماعیل کی قربانی دو، وفصاحت صالح، صالح کی فصاحت دو، وحکمت لوط، اور لوط کی حکمت دو، وبشرا ورضا اسحاق، اسحاق کی رضا دو، وبشرا یعقوب، اور یعقوب کی بشارت دو، وجمال یوسف، یوسف کا خوبصورت حسن و جمال دو، وشدت موسیٰ، یوسف کا جمال دو، موسیٰ کا جلال دو، وطاعت یونس، یونس کی طاعت دو، ولحن داود، داود کی شیریں زبان دو، وقلب ایوب، ایوب کا دل دو، وعصمت یحییٰ، اور یحییٰ کی پاک دامنی دو، وزہد عیسیٰ، اور عیسیٰ کا زہد دو، علیہم الصلوات والتسلیمات، وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں، اس تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو عطا کیے جائیں، ان اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دیا جائے۔ یہ آواز آئی اور ایک دم بادل چھٹا، تو حضرت آمنہ فرماتی میں نے دیکھا میرے بچے کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، یہ آپ کی آمد ہے۔ زمین آسمان میں غلغلہ مچا ہوا تھا، ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی، ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے۔ ایران کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، تو 1000 سال سے ایران میں آگ کے پجاریوں کا راج تھا، تو 1000 سال سے آگ مسلسل جل رہی تھی، اس میں اود کی لکڑی ڈالی جاتی تھی اور اگر کی لکڑی اور ڈالی جاتی تھی، ایک دم آگ بجھ گئی۔ ایران کے بادشاہ نوشیروان نے محل بنایا تھا قصر ابیض، اور وہ اتنا مضبوط محل تھا کہ عباسی دور میں ابو جعفر منصور نے توڑنا چاہا تو توڑ نہیں سکا، اتنی مشکل پیش آئی اس کو توڑنے میں۔ ایک دم اس کے 14 بڑے بڑے برج دھڑم سے زمین پر گرے، اور مکے میں ایک یہودی آیا ہوا تھا تجارت کے لیے، اس نے صبح صبح شور مچایا، اوہ آج کسی قریشی کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کہاں؟ فلاں کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کہ اس کا باپ زندہ؟ کہاں زندہ؟ کہ نہیں، کوئی ایسا بچہ بتاؤ جو یتیم پیدا ہو۔ کہاں؟ عبد المطلب کا پوتا۔ کہا مجھے دکھاؤ۔ تو جب آپ کو لایا، آپ کے چہرے پہ نظر پڑی، تو اس نے پیچھے کمر سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو مہر نبوت، تو اس کی چیخ نکلی، ویل لبنی اسرائیل، ہلاک ہو گئے بنو اسرائیل، لقد خرجت النبوۃ منہا، آج نبوت اسرائیل کی اولاد سے نکل گئی، بنو اسرائیل سے نکل گئی۔ لقد رحتم بہا یا معشر قریش، اے قریش تمہیں مبارک ہو، یہ نبوت تمہارے گھر میں آ گئی۔ کائنات میں غلغلہ مچ گیا، سمندر کی مچھلیاں مبارک دے رہی، ایران کا بادشاہ پریشان ہو گیا، اس نے اور اس کے وہ پجاری نے آ کر کہا جی آگ بجھ گئی، ادھر 14 برج گر گئے۔ یہ کیا ہوا؟ تو اس نے ہیرا کے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ کوئی آسمانی کتابوں کا عالم بھیجو، تو انہوں نے ہیرا کے پادری عیسائی پادری عبد المسیح کو بھیجا۔ اس نے بات سنی، کہا جی میرا علم اتنا نہیں، میرا ایک ماموں ہے شام میں رہتا ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں۔ اس کا نام تھا سطیع۔ شام پہنچے، وہ اس وقت نزع کی حالت میں تھے، تو انہوں نے اس کو ہلا کر وہ کہ سطیع میں آپ کا بھانجا عبد المسیح آیا ہوں۔ ان کی آنکھ کھلی، دیکھا، ان کے بتائے بغیر فرمایا ہاں تو اس لیے آیا ہے جئت تسأل عن خمود النیران وارتجاس الایوان، تو یہ پوچھنے آیا ہے نا کہ وہ 1000 سالہ آگ بجھ گئی اور وہ 14 برج گر گئے؟ کہاں؟ ہاں یہی پوچھنے آیا ہوں۔ فَإِذَا ظَهَرَ صَاحِبُ الْحِرَابَ وَفَاضَتْ وَادِ السَّمَاوَ وَغَادَتْ بُحَيْرَةُ صَاوَ وَكَثْرَتِ التِّلَاوَ فَلَيْسَ الشَّامُ لِلسَّطِيحِ الشَّامَ وَلَيْسَ فارس لعبد المسیح مقاما وَإِنَّمَا كُلَّ مَا هُوَ آتٍ آت وَيَمْلُكُ مِنَ الْمُلُوكِ وَالْمَلِكَاتِ عَلَى عُدُدِ الشُّرُفَاتِ۔ اس سے ملتی جلتی عبارت ہے کہ اے عبد المسیح ایران کے بادشاہ کو پیغام دے دے
کہ آخری نبی ظاہر ہو چکے ہیں، جب قرآن کی تلاوت ہوگی اور صاحب عصا، آپ لاٹھی رکھتے تھے، لاٹھی والے نبی ظاہر ہوں گے، تو پھر شام سطح کا نہیں رہے گا اور فارس عبد المسیح کا نہیں رہے گا، اور اس کی امت ان تمام علاقوں پر اللہ کا جھنڈا گاڑیں گے۔ یہ آپ کی پیدائش پر ہو رہا ہے، ابھی کسی کو نہیں پتا، یتیم پیدا ہو رہے ہیں۔ عبد المطلب تو ساری رات بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے رہے کہ میرے مالک، میرا بیٹا چلا گیا ہے، اس کو بیٹا عطا فرما، تاکہ اس کی نشانی باقی رہے۔ انہیں کیا خبر کہ آج کون آ رہے ہیں، وجہ کائنات آ رہے ہیں، سبب کائنات آ رہے ہیں، اللہ کی محبوب ترین ہستی تشریف لا رہے ہیں، جن کا نام اللہ خود رکھیں گے، محمد و احمد۔ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ اور قرآن میں جاؤ تو شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، المزمل، المدثر، طٰہٰ، یاسین۔ تو من انفسکم کو بتا رہا ہوں، من انفسکم، ایسے پیدائش میں ایسے غیبی نظام، ہستی میں ایسے غیبی نظام، ذات میں ایسے غیبی نظام، اخلاق ایسے عالی شان، ذات ایسی عالی شان، اور ختم نبوت کا تاج سر پہ سجایا، اخلاق عالی، سخاوت عالی، محبت عالی، درگزر عالی،